سنیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں ٹیکنیکل بیس پہ ڈینگی وارڈ میں بھی موجود رہتے ہوئے پیناڈول کو لے کر ڈینگی کے پیشنٹس کو لے کر اٹینڈنس سے بھی بات کریں گے, لیکن آغاز ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر ہے خیریت سے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ. ڈینگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ بھی خطرناک بیماری ہی ہے کہ جب یہ آئی تھی لوگوں کی اموات بھی ہوئی, لیکن اب اللہ کا شکر ہے ہمارے قابل ڈاکٹرز اس کے علاج بھی نکالا, تشخیص بھی کی, اس کا علاج شروع ماشاء اللہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ڈینگی کا جو ایک پیشنٹ ہے آج کے وقت اور اس سے پہلے فرق کتنا پڑا کہ کتنی جلدی اب وہ ریکور ہو جاتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری اب ہمارے لیے پرانی ہو چکی ہے. جب یہ نئی آئی تھی سب سے پہلے ہمارے پاس اتنی ایکسپرٹیز موجود نہیں تھی کہ ہم اس بیماری کے ساتھ کس طرح ٹیکل کریں اور کس طرح لڑیں. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا سے کچھ ٹیمز آئی, انہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا. وہ 2012-11 کی ویوز جو تھی وہ بہت ہی خطرناک تھی. تو اب تو ہم اتنے اویئر ہو چکے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیشنٹ فیور کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے تو ہم اس کو اپنی ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں ڈینگی کو ضرور سوچتے ہیں. تو اس کے ٹیسٹ کرا کے اس کو ضرور اسکرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس میں وہ بیماری تو نہیں پائی جا رہی. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پیشنٹ جلدی پک ہو جاتا ہے اور جلدی اس کی ڈائگنوسس بن کے جلدی وہ اپنی ٹریٹمنٹ پلان پہ چل پڑتا ہے اور وہ جلدی ریکوری کی طرف چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے سمٹمس بآسانی پہچانے جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس بندے کو ڈینگی, اگر ایک ڈاکٹر نہیں پہچانتا ایک عام آدمی کا پہچان سکتا ہے؟ جی بیسیکلی جو ڈینگی ہے یہ بغیر سمٹم کے بھی پریزنٹ کر سکتا ہے. پہلی بات ضروری نہیں ہے کہ اس میں سمٹمز آئیں, تو اس کو اے سمٹومیٹک ڈینگی فیور کہتے ہیں. تو سمٹمز میں بیسیکلی اس کے ساتھ ایک تو فیور آتا ہے, اور فیور کے ساتھ آپ کو آنکھوں کے پیچھے بہت شدید پین ہوتی ہے, جسم میں درد ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو اس کی علامات یہ ہو سکتی ہیں کہ جسم کے کسی حصے سے خون آ سکتا ہے, پخانے کے ذریعے خون آ سکتا ہے, پیشاب کے ساتھ خون آ سکتا ہے, آپ برش کر رہے ہیں تو آپ کی گم بلیڈ ہو سکتی ہے. یہ ساری اس کی سمٹمز ہیں. تو ایک عام بندے کے لیے میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جب بھی اس کو کوئی ہائی گریڈ فیور یا فیور کی کوئی کمپلینٹس ہیں تو اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے, میں اپنی بھی بات کروں گا کہ شاید ہم ناقص عقل رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر سر میں درد شروع ہو گیا, جسم میں درد شروع ہو گیا یا بخار ہو گیا تو لوگ کو سمجھتے ہیں یار ابھی ڈینگی ہو سکتا ہے, یہ نہ ہو. جیسا آج کل کے موسم کے حساب سے بات کر رہا ہوں تو چلو کوئی پیناڈول کھا لیتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ پیناڈول بھی نایاب ہوتی جا رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو کیا ڈینگی کے پیشنٹ کے لیے پیناڈول بہت ضروری ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے وہی بات ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو ڈینگی ہے اس کی کوئی بھی اینٹی بایوٹک یا اینٹی وائرل ہم کوئی اس میں میڈیسن نہیں دیتے. اور اس میں ایک حکومت کا یہ رول ہے کہ جب آپ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں, پرائم ٹائم ہمارا 7 to 10 جب چل رہا ہوتا ہے, کیا اس میں حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کی اویئرنیس پہ کچھ ایسی ایڈز دی جائیں؟ گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہیے, گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ پیشنٹس کو, ان کے اٹینڈنٹس کو یہ سکھائیں, یہ بتائیں, کوئی فنی طریقے سے کوئی ایڈ بنا دیں, بچے بھی سیکھیں, سب سیکھیں. ہم وہاں پہ ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ولگر قسم کی, وہاں پہ ایڈز ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی پروفٹ, کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہماری اویئرنیس میں. تو گورنمنٹ کو اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے. سیکنڈلی ہماری کمیونٹی جہاں تک ہوتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں, اور اگر آپ ڈاکٹرز کی ایمرجنسی میں بات کرتے ہیں تو اگر ایک پیشنٹ ہمارے پاس واپس بھی آتا ہے ہم اس کی 10 دفعہ بھی بات سنتے ہیں. لیکن اس پہ میری ایک سجیشن یہی ہے کہ جب بھی ہم پیناڈول لکھیں اپنے تمام کولیگ سے بھی, تو ہم اس کو پیراسیٹامول لکھتے ہیں, ایک فارماسیوٹیکل نیم ہے. تو جب مارکیٹ میں جائے گا کوئی بھی اس سے پوچھے گا نہیں کہ پیناڈول چاہیے, وہ جو بھی اویلیبل ڈرگ ہوگی اس کی سیم ایفیکیسی ہوتی ہے وہ اس کو دے دے گا. ویسے ڈاکٹر صاحب بینگ اے ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کوئی میڈیسن شارٹ ہو جاتی ہے, جیسے پیناڈول فرض کریں آپ شارٹ ہو گئی ہے, اس کی شارٹ ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیا ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے یا اس کی رسد زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی روک لو, اس کی پرائس بڑھے گی تب مارکیٹ میں لے کے آئیں گے؟ اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر پیراسیٹامول کی آپ مزید اتنی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا, اگر اس کی آپ کانسٹیٹیوئنٹس دیکھیں تو اتنے آپ جائیں, اچھا ہو جائے گا, ڈیٹیل ہو سکتا ہے, اتنے کوئی کاسٹلی بھی نہیں ہے اور اتنے کوئی ہارڈ ٹو ریچ بھی نہیں ہے. وہ پاکستان میں جگہ جگہ فیکٹریز ہیں جہاں پہ آپ ایزیلی یہ دوائی بن رہی ہے. اچھا, جب یہ وبا آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول بڑھتا ہے تو رات کو پیٹرول 2 گھنٹے پہلے بند ہو جاتے ہیں. تو کیا اس کی شارٹیج ہو گئی ہے ملک میں؟ ایسا نہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے, ان لوگوں کے نمائندے ڈفرینٹ آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے ڈروز کے کیسز ہیں, اس ہاسپٹل میں اتنا برڈن ہے, یہ کرنا ہے, اس مارکیٹ میں اس طرح فلو کرنا ہے. تو یہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں, 1-2 روپے کے لیے ایک پبلک کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ان لوگوں کو کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے, ہوش
کے ناخن لینے چاہیے کہ اس طرح کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں. دوسری بات, گورنمنٹ کو کچھ ایسا رولز بنانے چاہیے کہ جب وبا آتی ہے, تو جب کرونا آیا تو ہائیڈرو کلوروکوین جو تھی وہ شارٹ ہو گئی ہے, اور ڈرگز ہیں وہ شارٹ ہو گئی, اسٹیرائڈ نہیں مل رہے ہیں. گورنمنٹ کو کیا گورنمنٹ پی ایچ سی کے انڈر سب کچھ آتے ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ ایسے رولز بنائے, ہر فارمیسی کو یہ ریگولیٹ کرے کہ یہ دوائی موجود ہونی چاہیے, ادروائز آپ کو فائن ہوگا, ٹھیک ہے. اور کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کی جو ایمبیگوٹیز ہیں ان کو دور کر کے اس کو پبلک کے لیے اویلیبل کرائے. 10 12 15 روپے کی میڈیسن اگر گورنمنٹ نہیں دے سکتی تو مہنگی دوائیاں جو کینسر کی ہیں وہ کیسے دے گی یہ پبلک. ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ کی مشرق بہت بڑی تنظیم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جانب سے گورنمنٹ کو یہ سجیشن چلی جائے, شاید انہیں ہوش کے ناخن آ جائیں کہ ابھی اس طرح کا عمل بنائیں کچھ؟ دیکھیے یہ آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے, اگر میں وائی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں تو یہ اگر جو بھی صاحب اختیار لوگ سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک میسج سن رہے ہیں, یہ سب سن رہے ہیں ان کو. میں بینگ اے ڈاکٹر اور اس ڈینگی وارڈ میں کام کرنے کے بحیثیت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس ایک ڈینگی کا پیشنٹ آتا ہے تو وہ پیشنٹ نو ڈاؤٹ اس کے پیشنٹ کے علاوہ اس کے اٹینڈنٹ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اس کا واحد جو حل ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اس کے بخار کو کم کرنے کے لیے ایک پیناڈول پیراسیٹامول ڈرگ ہوتی ہے. تو اگر اس کو وہ بھی نہیں ملے گی تو وہ اس ریاست سے کتنا مایوس ہو جائے گا کہ آخر میں اس 40-50 سال کی زندگی میں ایک دفعہ بیمار ہوا ہوں تو یہ ریاست جس کو ساری زندگی میں ایک میچ باکس میں بھی 1 روپیہ ٹیکس دیتا ہوں وہ مجھے 2 روپے کی ایک گولی نہیں دے پا رہا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم اپنے حد تک بہت کوشش کرتے ہیں. جس آپ پیراسیٹامول کا ذکر کر رہے ہیں, مجھے یہ ڈر پڑ رہا ہے کہ آپ کی بات سن کے کہیں اس پہ بھی نا بلاکیج لگ جائے جی, وہ بھی شارٹ ہو گئی کہ لوگ پیرانڈول چھوڑ کے پیراسیٹامول کی طرف آئے. مجھے تو اس چیز کا ڈر پڑ گیا. نہیں, بہت سے برانڈز ہیں جس طرح ڈاکٹر عبد الرحمان نے بتایا, فیبرول کے نام سے ہے, پرویس کے نام سے ہے, کالپول کے نام سے ہے. ایون ہم فارمیسی میں جاتے ہیں وہاں فارماسسٹ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو سمپلی کہیں کہ مجھے پیراسیٹامول چاہیے تو آپ کو ملٹیپل برانڈز بتائے گا. پرسکرپشن کے بغیر لے لینی چاہیے میڈیسن ڈاکٹر صاحب ویسے؟ دیکھیں بیسیکلی اگر آپ ڈینگی فیور کو تھوڑا سا میں ابھی پبلک اویئرنیس کے لیے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جب ہم ایمرجنسی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے لوگ فیور کے ساتھ آتے ہیں. تو اب ہم نے ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے, ڈفرینٹ فیور کی ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں, کوئی ملیریا تو نہیں ہے, اس کو کووڈ تو نہیں ہے, تو ہم ایک سمپل سا ایک ٹیسٹ اس کا CBC کرا لیتے ہیں اور اس کی کمپلینٹس اور سمٹمس سن کے ہم اس کو سیگریگیٹ کر لیتے ہیں کہ آیا یہ پیشنٹ اس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھر میں رہتے ہوئے میں چند ہدایات بتانا چاہتا ہوں کچھ اٹینڈنٹس کے لیے اور پیشنٹس کے لیے کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ کچھ ایسے لوگ بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں جن کو ڈاکٹر بھی میسر نہیں ہے. پاکستان کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں جیسے سیلاب زدگان کا علاقہ آپ سمجھ لیں, جہاں پہ بھی سیلاب آیا ہے, وہاں آپ لوگ کی ٹیم جا بھی رہی ہے, لیکن بہت سے علاقے ہوں گے وہاں لوگ نہیں موجود ہوں گے. وہاں پہ ایون سیلاب کے ایریا میں پانی سے تو مچھر اور پنپتا ہے. بالکل, اس کی وجہ سے وہاں پہ اگر یہ وبا آتی ہے تو وہاں تو ڈاکٹر بھی ریچیبل نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اٹینڈنٹ سے بھی بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے. ہم سے بھی السلام علیکم جی, کیا حال ہے, خیریت سے؟ ٹھیک ہے. آپ بیٹا ہے ماشاء اللہ آپ کا, کتنی دیر سے یہاں پہ؟ ہم آج 17 تاریخ کو ادھر آئے. اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑے سینئر ہیں, بڑے اچھے طریقے سے وہ کام بھی کر رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے, دکھ رہا ہے, نیٹ لگائے گئے آپ کے لیے. اچھا, ہم لوگ نا پیناڈول کو لے کر بھی بات کر رہے ہیں, آپ نہیں مل رہی؟ بالکل, ہم پہلے سبزدار ہاسپٹل سے تو انہوں نے لکھ کے دی تھی, نہیں, انہوں نے کہا کال پر وہ بھی نہیں مل رہی. آپ نے کہا پیناڈول سرپ بھی نہیں مل رہا, پیناڈول سیرپ بھی نہیں مل رہا, پیناڈول گولی بھی نہیں مل رہی ہے, کہیں سے نہیں مل رہی ہے آپ کے خیال میں؟